کیا ان ڈرائیور چلا رہے ہو؟ کیا تم لوگ بھی ان ڈرائیو جوائن کرنا چاہتے ہو، ڈالر کمانا چاہتے ہو؟ ایڈ دیکھ کر آئے ہو کہ بھائی وداؤٹ کمیشن جو کماؤ گھر لے جاؤ، یہ سوچ کے آ رہے ہو؟ سوچ رہے ہو کہ ان ڈرائیو تمہیں دنوں دن میں امیر کر دے گا، ان ڈرائیو پہ تم فری ہو کے گاڑی چلاؤ گے، بنا کمیشن کے بنا پیسے دیے تم خود کماؤ گے۔ بھائی دن میں خواب دیکھنا بند کر دو، کیونکہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو بنا کسی مطلب کے آپ کو پیسے کمانے دے۔ کمپنی بہت سارے ایڈ چلا رہی ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے وداؤٹ زیرو کمیشن پہ آپ کام کرو، جو کماؤ گھر لے جاؤ۔ ان ڈرائیور والے جو ہیں یہ سراسر آپ کو پاگل بنا رہے ہیں، کیونکہ ان ڈرائیور والے ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے، سمجھ رہے ہو؟ میں بھی آپ کی طرح یہ سوچ کے آیا تھا کہ اچھا کاروبار کروں گا، سکون سے کام کروں گا، اپنی مرضی کی مالک بن جاؤں گا، جو رائڈ پسند آئے گی وہ اٹھاؤں گا، باقی چھوڑ دوں گا۔ یہی سب سوچ کے میں نے لی اپنے لیے وہ گرینڈی، سامنے کھڑی ہوئی کرولا۔ میں نے بولا ششکے ماریں گے بابا، ششکے بڑی گاڑی چلائیں گے، اپنی مرضی سے کمائیں گے۔ پھر ایسا ہوا کہ میں نے گاڑی ان ڈرائیور کے اوپر رجسٹرڈ کی، میں نے گاڑی سیٹ کر لی، بھائی سیٹ ہو گیا۔ اب تو ڈالر آئیں گے پاپا، ڈالر آئیں گے، کسی کا باپ بھی نہیں کما سکتا۔ اب تو استخارے میں بھی ہاں آئے گی، جہاں دیکھوں گا وہاں سارے اپنے مرضی کے مطابق فیصلے کروں گا، کیونکہ اپنے پاس بڑی گاڑی اور ان ڈرائیور ہے بھائی، کوئی کمیشن نہیں ہے۔ لیکن جب میں نے چلانا شروع کیا تو مجھے پتہ لگا حقیقت تو کچھ اور ہی ہے، معاملات کچھ اور ہی ہیں۔ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، یہی چیزیں میں سمجھا رہا ہوں تمہیں، یہ چیزیں میں سمجھا رہا ہوں تمہیں کہ تم پالیسی کو غور سے دیکھا کرو، کمپنی کی باتوں میں نہ آیا کرو۔ کمپنی نے میرا اکاؤنٹ بلاک کر دیا وداؤٹ اینی ریزن، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیوں بلاک کیا ہے۔ اور کمپنی نے مجھے 70 سال کے لیے بلاک کیا ہے بھائیو، 70 سال۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں 70 سال اور جیوں گا؟ تم چیک کرو کیا لکھا رہا ہے، یور اکاؤنٹ از بلاک انٹل 29 تاریخ 5 مہینہ۔ بھائی لائٹ تو کھولو، 2091 11:23 ڈیو ٹو اکاؤنٹ از بلاک۔ واو، مطلب ان کی جاہلوں کی حرکتیں دیکھو، یور اکاؤنٹ از بلاک ڈیو ٹو ریزن جو ہوتا ہے نا، اکاؤنٹ از بلاک، بس 70 سال کے لوگوں نے مجھے بلاک کر دیا، 70 ایئرز۔ اب تم مجھے بتاؤ میں ان ڈرائیور کو دعائیں دوں، بددعائیں دوں، گالیاں دوں، کیا دوں؟ تمہاری طرح میں بھی سوچ گیا تھا اچھا روزگار کماؤں گا، ٹائٹ پیسے کماؤں گا، دنوں دن میں ڈالر کماؤں گا۔ لیکن بھائی سب سے بڑی بات جو مجھے ان ڈرائیور میں لگی، ان ڈرائیور میں سب سے بیکار بات یہ لگی کہ یہ ہمیشہ 2 نمبریاں کرتے ہیں۔ کسٹمر رائڈ بک کروائے گا، کسٹمر ہی رائڈ کینسل کر دے گا تو پیسے آپ کے اوپر لگیں گے، کسٹمر جو چارجز بن رہے ہوں گے۔ اور اگر آپ نے رائڈ کی طرف گئے اور آپ کو کسٹمر نہیں پسند آیا یا کوئی مسئلہ تھا اور آپ نے رائڈ کینسل کی، کسی بھی کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے، ہر بندے کے الگ الگ ریزن ہوتے ہیں، تو کوئی کسی بھی ریزن سے آپ نے رائڈ کینسل کی، تب بھی جو اس فیئر کے چارجز بن رہے ہوں گے وہ بھی کیپٹن پے کرے گا، گاڑی چلانے والا۔ یہ دیکھو بھائی، یہ کریم کا حال ہے، دیکھو آن لائن بیٹھو، یہ آپ رائڈ چیک کر رہے ہو، 2 کلومیٹر دور سے اٹھانی ہے، اور کتنے 7.8 یعنی 8 کلومیٹر میں نے دور جانا ان کی رائڈ کو لے کے۔ 8 کلومیٹر کا بل دیکھو 450 روپے بن رہا ہے۔ 8 کلومیٹر وہ، اور 3 کلومیٹر نہیں 11 کلومیٹر میری گاڑی چلے گی، اور 11 کلومیٹر کا بل بن رہا ہے صرف 450 روپے۔ او واو، اب تم سمجھ سکتے ہو اس میں سے 15% کمپنی کو کمیشن بھی دینا ہے۔ تو میں اور دکھاتا ہوں، یہ دیکھو ایک اور رائڈ تمہارے سامنے ہے، فریش رائڈ۔ اس کو دیکھو بھائی، 2 جگہ جانا ہے اس نے، نواب کے بچے نے، ٹھیک ہے۔ پہلی ہے، مجھ سے دور ہے 3.4 کلومیٹر پک اپ، یعنی اس کو وہاں سے اٹھاؤں گا، پھر یہ ایک جگہ پہ اسٹے کرے گا یا بندے اٹھائے گا، پھر یہ جائے گا 14 کلومیٹر دور، اور وتھ اے سی کے ساتھ رائڈ ہے، فیئر بن رہا ہے 670 روپے۔ آپ دیکھو دیکھ لو، 670 بل بن رہا ہے۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ، کرولا گاڑی ہے میرے پاس، یہ آپ کو میرا بھی ہے، 15% ٹیکس نکالو کمپنی کا، اس کے بعد پھر آپ لوگ فیول نکالو، پھر اس کے بعد آپ کو کیا بچے گا؟ آپ سمجھدار ہو؟ اگر گاڑی کا خالی ٹائر بھی پنچر ہو جائے نا، ٹائر پنچر، تو اس ٹائم 250-300 روپے کا خالی ایک ٹائر لگتا ہے پنچر۔ تم کیا بچا رہے ہو، تم کیا کما رہے ہو، تم کیا کھا رہے ہو؟ کمپنی کا والیٹ دیکھ لو، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے 0% کر دیا، کمیشن کوئی نہیں ہے۔ اگر تمہارا کمیشن کوئی نہیں ہے، یہ دیکھو میں نے کمپنی کو 2 روپے، میں نے کچھ ایکسٹرا پیمنٹ کی تھی، سپوز ان کا بل بن رہا تھا 108 روپے، تو میں نے بھیجا 110 روپے، تو 2 روپے یہ ہے۔ یہ کمپنی نیگیٹو کر رہی ہے، کمپنی جو ہے نا اپنا نیگیٹو یہاں شو کرتی ہے، جب تک آپ کلیئر نہیں کرو گے۔
لیٹ سپوز اگر میں نے کمپنی کو یہ 2 روپیز بھی 2 روپے بھی دینے ہوتے ہیں نا کمپنی کو، تو میرا اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا. میں تب تک رائڈ نہیں لیتا جب تک میں یہ پیسے واپس نہیں کرتا. آپ کہیں بھی پھنسے ہوئے ہو تو کمپنی اتنا بھروسہ کرتی ہے آپ پہ کہ کوئی بھی حالت ہو آپ کی، نیٹ ورک کام نہیں کر رہا، کوئی مسئلہ نہیں بیٹا، تم پھنسے رہو. جب تک کمپنی کو پیسے واپس نہیں کرو گے، بھلے وہ 1 روپیہ ہو یا 1 لاکھ ہو، تب تک آپ کی آئی ڈی بلاک. ایسا نہیں ہے کہ چلو ایک دن کا آپ کو اسٹے دیں کہ بھئی آج آپ گئے ہو 400 500 یا 1000 روپے ہو گئے، آپ کل پے کر دینا. نہیں نہیں نہیں، اسی ٹائم 2 روپے بھی ہیں اسی ٹائم پے کرو، پھر نیکسٹ رائڈ لو، ورنہ آپ بیٹا وہیں بیٹھے ہو یا گھر چلے جاؤ یا آپ بھاڑ میں جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ سین ہے. میں نے پھر ان ڈرائیو کے خلاف ویڈیوز بنانا شروع کیے، اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کیا. تو ان ڈرائیور والوں کو کہیں سے خبر پہنچ گئی کہ یہ بندہ جو ہے وہ مارکیٹ گندی کر رہا ہے ہماری. تو پھر انہوں نے اپنی باجیوں کے رشتے پیش کیے جو کہ میں نے ٹھکرا دیے. پھر انہوں نے ہمیشہ کے لیے مجھے بلاک کر دیا. تو ان ڈرائیور والوں سے میں یہ کہتا ہوں واللہ خیر الرازقین، وہ اللہ جو وہ بہترین رزق دینے والا ہے. یار تم کتنے دروازے بند کرو گے، وہ پروردگار کوئی نہ کوئی دروازہ کھول دے گا. اور ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ کہتے ہیں کہ سب دروازے بند ہو جائیں مگر کوئی نہ کوئی دروازہ کھلا رہتا ہی ہے. جس نے پیدا کیا ہے اس نے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے لیے ہمارا رزق بھی لکھ دیا ہے. تو پھر ہمیں ٹینشن لینے کی کیا ضرورت میرے پراوو تے میرے پراوو. تو بھائی تم لوگ بھی ان کی باتوں میں مت آؤ، اور اگر تم جوائن کرنے کا تو جاؤ، شوق سے جاؤ، خوار ہو کے آؤ. کہتے ہیں نا کہ بھائی باداموں سے عقل نہیں آتی، چوٹ کھانے سے عقل آتی ہے. تو تم لوگ چوٹ نہیں کھاؤ گے تم سمجھو گے نہیں. تمہیں لگ رہا ہوگا یہ پھینک رہا ہے، یہ غلط باتیں کر رہا ہے، کمپنی نے بلاک کر دیا ایسے، تو یہ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہو. بھائی جان جتنے لوگ بھی چلا رہے ہیں نا، ان کی شکلیں، ان کی گاڑیاں، ان کا دماغ دیکھو، ایسا لگتا ہے بیچارے چرسی لگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ رات دن محنت کر کے 14 گھنٹے 18 گھنٹے ڈرائیو کر کے وہ 2000 مشکل سے ارن کر رہے ہیں. اور چھوٹی گاڑی کے ہونے کے باوجود ایک تو ان ڈرائیور کے اوپر سب سے بڑا مسئلہ ہے گدھے گھوڑے ایک برابر. اگر آپ کرولا ہے، میرا ہے، وڈز ہے، کوئی سی بھی گاڑی ہے، ریٹ سب کے سیم ہے. وہ اے سی کیٹیگری میں جو بھی گاڑیاں آئیں گی، تم کرولا لے کے گھس جاؤ، تم میرا لے کے گھس جاؤ، وہ سب کے پیسے سیم دیں گے. تم نے اگر انویسٹمنٹ 25 لاکھ کی ہوئی ہے، 30 لاکھ کی ہوئی ہے یا 15 لاکھ کی ہوئی ہے، کمپنی بولتی کوئی میٹر نہیں ہے. پہلا معاملہ یہ والا ہو گیا تمہارا. سمجھ رہے ہو تم بھائی کی باتوں کو گڈان باندھ کے رکھ لو. بھائی کو اگر ابھی تک تم نے سبسکرائب اور فالو نہیں کیا تو ہمیشہ فالو کر لو مجھے، کیونکہ میں ہمیشہ ایسی باتیں اور ایسی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں. میں نے پہلے بھی بہت سارے ویڈیوز بنا رکھی ہیں ان ڈرائیور کے حوالے سے. تو سین ایسے ہیں کہ ان ڈرائیور ابھی جو ہے نا مارکیٹنگ کر رہی ہے اپنی پالیسی. میں نے ان کے ایڈ بھی دیکھے ہیں جن میں انہوں نے لکھا ہوا ہے 0% کمیشن، اور ابھی رائڈ بک کیجیے اور اپنی مرضی کا سفر کیجیے. اور یہ تو سراسر یہ بیکار اور بے بنیاد باتیں. جھوٹ بولتے ہیں 15% کمیشن لے رہے ہیں. میری گاڑی سامنے، میری آئی ڈی بنی ہوئی ہے، میں دیتا رہا ہوں 15% کمیشن. ہر رائڈ پہ 15% کمیشن دیتا رہا ہوں. کسٹمر بھی رائڈ کینسل کرتا رہا ہے تو اس کے پیسے بھی میں دیتا رہا ہوں. میں نے بھی رائڈ کینسل کی تو میں بھی اپنے پیسے خود دیتا رہا ہوں. اور پھر ان کی ہمیں میل کر کے تھک گیا، بولتے ہیں بھائی 7 دن میں رپلائی آئے گا، 10 دن میں رپلائی آئے گا. تو تم یہ بتاؤ، پیسے تم نے ابھی کاٹ لیے، ہمارا اکاؤنٹ تم نے ابھی بلاک کر دیا، تو لعنت تمہاری شکل پہ. 7 دن بعد تم باجی کا رشتہ دو گے میں، تم مجھے بتاؤ. تو اس وجہ سے میں نے کمپنی کو خیر آباد کہہ دیا ہے. شروع میں کریم نے یہ حرکتیں کی تھی. کریم سمجھ رہی تھی کہ ہم ایسے شیر ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں. لیکن کریم تمہیں پتہ ہے ٹوٹل اس ٹائم بیکار ہو چکی ہے. سب کیپٹن بھاگے ان ڈرائیور کے اوپر. ان ڈرائیور نے شروع میں اچھا تھا، اب کم ان ڈرائیور بیکار ہو گئی ہے. کریم سے بھی 3rd کلاس ہو گئی ہے. ان ڈرائیور کا سین ایسا ہے کہ اگر وہ کوئی کیپٹن یا ان ڈرائیور والے جو ان ڈرائیور کی مینجمنٹ کوئی آئی ٹی والے اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو بھائی کوئی اچھی سی پالیسی نکالو، ٹھیک ہے؟ حلال کر کے کھاؤ، حرام کر کے نہ کھاؤ. تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جب مر جاؤ گے تو پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ ہاں ہمارے ہاتھ میں بہت کچھ تھا لیکن ہم نے کیا نہیں ہے. تو سین یہی ہے، بندے چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. رسک کی ٹینشن نہیں ہے. آج ہم یہاں سے چھوڑ کے جائیں کہیں اور مل جائے گا، لیکن تم سے حساب پوچھا جائے گا کہ تم جس کام میں تھے تم نے وہاں ایمانداری کیوں نہیں برتی. ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانے والا بھی ظالم کہلاتا ہے. تو تم ظالم مت بنو، انسان بنو. دل میں بہت کچھ ہے، گالیاں بکنا چاہ رہا ہوں لیکن پالیسی کے خلاف جائے گا یوٹیوب پہ تو اس وجہ سے گالیاں نہیں بک سکتا.